السلام علیکم اینڈ ویلکم ان سی ایس ایس پاکستان۔ اس لیکچر میں ہم سید احمد شہید بریلوی کو پڑھیں گے جو کہ سی ایس ایس پاکستان افیئرز سلیبس کا ٹاپک ہے۔ سی ایس ایس پاکستان افیئرز کے علاوہ یہ لیکچر دیگر سبجیکٹ اور ایگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو جب بھی ایگزامنر ہم سے کسی پرسنالٹی یا لیڈر کے بارے میں پوچھے تو سب سے پہلے ہمیں ان کا ایک بریف انٹروڈکشن دینا ضروری ہے۔ تو جو سید احمد شہید بریلوی تھے یہ انہیریٹر تھے شاہ عبدالعزیز کے، اور ان کی برتھ ہوتی ہے رائے بریلی میں 1786 میں۔ ان کے فادر کا نام شاہ علم اللہ تھا اور 1810 میں آپ جوائن کرتے ہیں نواب امیر خان کو ایز آ سوار۔ 1818 میں آپ سب سے پہلے روٹ لکھتے ہیں صراط مستقیم، یعنی کہ آپ اب اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو لیڈ کر سکیں، آپ رائڈ کر سکیں اور آپ ایک نظریہ پیش کر سکیں۔ پھر ہمیں انٹروڈکشن کے بعد دوسری چیز کیا بتانا ہوتی ہے، ہمیں کنڈیشن بتانا ہوتی ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں ہندوستان کی یا جو بھی ہم سے پوچھا جا رہا ہے وہاں کی حالت زار کیسی تھی۔ کیونکہ ہم جو بھی ہسٹری کا ٹاپک پڑھتے ہیں، فور ایگزامپل ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ورلڈ وار ون کا بتائیں، تو ہمیں وہاں پہ پہلے کنڈیشن بتانی ہوگی کہ حالات وہاں کے کیسے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حالات برے ہوں گے تو وار ہوگی، اچھے ہوں گے تو اور آگے بڑھیں گے۔ تو انڈیا بھی ڈیوائیڈ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں پہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ ان کو سپریس کیا جاتا ہے، تو یہ ہمیں حالات بتانے ہوتے ہیں۔ اس دور میں پنجاب کو سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ رول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ایک تیز فہم سکھ لیڈر تھے جو کہ پنجاب سمیت کے پی کے تک پہنچ چکے تھے۔ تو ان تمام لوگوں کی بھی بائیوگرافی پہ ہم سیپریٹ اور ڈیٹیل لیکچر بنائیں گے۔ اور یہاں پہ این ڈبلیو ایف پی جو کہ آج کا کے پی کے صوبہ ہے پاکستان کا، اسے پہلے این ڈبلیو ایف پی کہا جاتا ہے، یعنی کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ تو یہ یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کے انڈر مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہوئے سب سے پہلے سید احمد شہید بریلوی یہ اپنا ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش کرتے ہیں نو شہرہ میں۔ یہ آج کے پاکستان کا جو ہزارہ کا ایریا ہے وہاں پہ آتا ہے، اور اب یہ اپنی سٹرگل سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی بیٹل ہوتی ہے اوکاڑا میں 1826 میں، یعنی کہ یہ جو رنجیت سنگھ تھا، ظاہر سی بات ہے یہ ایک کروئل مہاراجہ تھا اور یہ مسلمانوں کو مارتا تھا، تو اب ان کو جہاد کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بعد میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کے نام کے آگے اس لیے شہید لگتا ہے۔ پھر دوسرا بیٹل ان کا ہزروں میں ہوتا ہے 1827 میں، اور پھر اس کے بعد یار محمد کی کانسپائریسی آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو یار محمد ہے یہ جوائن کرتا ہے مجاہدین کو ان پیش، اور یہاں پہ ان کی جو فورسز کی تعداد ہوتی ہے یہ 80,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سید احمد شہید بریلوی کا کیریکٹر کتنا بڑا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو جوائن کر چکے ہیں۔ اب یہ یار محمد جو ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ موقع اچھا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ سید احمد کو پریزن دیا جائے، یعنی کہ ان کو زہر دیا جائے، لیکن ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو کل کر دیا جاتا ہے 1829 میں۔ تو یوں یہ اپنی جو سازش ہوتی ہے، کانسپائریسی کہتے ہیں سازش کو، اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اور پوائزن کہتے ہیں زہر کو۔ جلد ہی ہم ایک اور چینل بنائیں گے جہاں پہ ہم صرف انگلش پہ ہی لیکچرز دیا کریں گے، اور وہاں پہ آپ کی ووکیبلری اور دیگر انگلش سے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ پرووائڈ کریں گے۔ پھر یہاں پہ بیٹل آف پشاور ہوتا ہے۔ بیٹل آف پشاور میں رنجیت سنگھ کیونکہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور ہوشیار تیز فہم بھی ہوتا ہے، تو یہ رنجیت سنگھ سیو کر لیتا ہے پشاور کو، اور یہاں پہ سلطان محمد کو دے دیا جاتا ہے۔
اب یہ کیونکہ ہمیں پتا ہے جو بھی بڑی طاقت کہیں آتی ہے وہ ایریا آکوپائی کر کے ظاہر سی بات ہے خود ہی نہیں بیٹھے گا بلکہ اپنے کسی پپیٹ حکمران کو بٹھائے گا. جیسے امریکہ افغانستان میں آیا تو اس نے اپنا پپیٹ حکمران بٹھایا. جب یو ایس ایس آر آتا تھا تو اس نے اپنا حکمران بٹھایا. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنا پپیٹ سلطان محمد کو یہاں پہ پشاور دے دیتے ہیں. پھر ہزارہ میں سیکنڈ بیٹل ہوتا ہے 1830 میں, یہاں پہ سکھ پہ اٹیک کیا جاتا ہے اور سلطان محمد کو اریسٹ کر کے لے جایا جاتا ہے. اور اس بیٹل کی فتح کے بعد یعنی کہ وکٹری کے بعد یہ لوگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں خلافت کو 1830 میں, یعنی کہ اب اوپن یہ جو ان کی سٹرگل ہے یہ کی جائے گی. پھر بعد میں یہی سلطان محمد جن کو اریسٹ کیا گیا تھا ان کو معافی دے دی جاتی ہے اور جو پیش ہوتا ہے ان سے نکال دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد بالا کوٹ بیٹل ہوتا ہے 1831 کا. یہاں پہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ سید احمد شہید بریلوی اور ان کے لوگ یہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے, یعنی کہ ابھی ان کو پتا نہیں تھا کہ وار ہوگی. سکھ ان پہ اچانک گھات لگا کر حملہ کر دیتے ہیں اور یوں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور ان کے جو دیگر ساتھی بھی ہیں ان سب کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اور اب ہم دیکھیں کہ کازز کیا تھے کہ مسلمانوں کو فیلئر کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے جو ویسٹرن جنرل تھے یہ رنجیت سنگھ کی آرمی میں تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ 18-19 سینچری میں جو یورپین طاقتیں تھی یہ بہت زیادہ ملٹری, اکنامک اور ہائر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے آگے تھی. تو یہ جو ویسٹرن جنرل تھے یہ ماڈرن ٹریننگ اور ماڈرن ہتھیار وغیرہ اور ماڈرن اسٹریٹجی ان کو پرووائڈ کیا کرتے تھے, جبکہ ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی ٹریننگ اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی, نہ ان کے پاس کوئی ماڈرن ہتھیار وغیرہ تھے نہ کوئی ماڈرن اسٹریٹجی تھی. آؤٹ ڈیٹڈ ویپنز آف مجاہدین, جیسے کہ ہم نے دیکھا جو رنجیت سنگھ کی آرمی ہے ان کے پاس جدید ہتھیار تھے اور جو مسلمان تھے ان کے پاس زیادہ جدید ہتھیار نہیں تھے. پھر فائنینشیل سورسز آف رنجیت سنگھ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ان کی اکانومی تھی, کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ ایریا کو آکوپائی کر رہے تھے اور ان کی اکانومی لوٹ رہے تھے, جبکہ مسلمان کیونکہ ڈیفینسو کنڈیشن میں تھے تو ان کی فائنینشیل سورسز بھی بہت زیادہ ویک تھے. مس انڈرسٹینڈنگ کریٹڈ بائی رنجیت سنگھ. اب رنجیت سنگھ کیا کرتا تھا, یہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی لڑوا دیا کرتا تھا اور یوں مسلمانوں میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جایا کرتی تھی. پھر رنجیت سنگھ کیا کرتا تھا, یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے لیے جو وہاں کے پٹھان ہوا کرتے تھے, فور ایگزامپل کیونکہ پٹھانوں میں قبائلی سسٹم ہے تو یہاں سے کچھ پٹھانوں کو اگر سزا دی جاتی یا نکال دیا جاتا تو یہ باغی ہو جاتے تھے. رنجیت سنگھ ان لوگوں کو رشوت دیتا کہ آپ جاسوسی کریں, اور یہ جو سید احمد شہید بریلوی ہے ان کو جوائن کریں, ان کے لوگوں کو اکسائیں اور اگر موقع ملے تو مجاہدین کو مار دیا جائے. تو یہ بہت ہی بڑھیا ان کی بریلینٹ ٹیکٹک تھی. اب اس ٹیکٹک کے تحت شروع میں مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ان کے لوگوں کو کون مارتا ہے, کون ہے جو ان کے پلان پہلے سے ہی ان کو بتا دیتا ہے. پھر نو سپورٹ فار پور, جو مسلمانوں کے پور لوگ تھے, ظاہر سی بات ہے مسلمان ڈیفینسو کنڈیشن میں تھے تو ان کے پاس زیادہ اکنامک ریسورسز بھی نہیں تھے, فائنینشلی یہ ویک تھے تو اپنے پور کو زیادہ یہ ٹیک کیئر نہیں کر پاتے تھے. پھر یہاں پہ سخت پنشمنٹ دی جاتی تھی, جو بھی رنجیت سنگھ کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیتا تو اس کو بہت ہی زیادہ سخت پنشمنٹ دی جاتی تھی. اب اس سے ہوتا کیا تھا کہ جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے تھے, مسلمان ہوتے تھے یا نان مسلم بھی ہوتے تھے, ان کے دل میں بہت ہی زیادہ ڈر بیٹھ جاتا تھا. پھر پٹھان ور اگینسٹ وہابیزم, جو وہابیزم یہاں پہ آتا ہے ان کے یہ اگینسٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.